الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور ہمارے دینی بھائیوں، جب اللہ تبارک و تعالی نے ہم سبوں کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا، انسان بنا کر اس دنیا کے اندر پیدا کیا، تو ہم اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جس دنیا کے اندر ہم اور آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یہ دنیا فنا ہو جانے والی ہے، اور اس دنیا کے فنا ہونے کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو بھی اس دنیا کے اندر نہیں رہنا ہے۔ اس دنیا سے ہم لوگوں کو بھی ختم ہو جانا ہے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، جب اس دنیا سے ہم لوگوں کو ختم ہو جانا ہے، ہماری جان ختم ہو جائے گی، ہمیں موت آ جائے گی، اس بات کا انکار کوئی انسان، چاہے وہ کسی بھی فرقے کا ماننے والا ہو، کسی بھی مذاہب کو ماننے والا ہو، انکار نہیں کر سکتا، چاہے وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، نصرانی ہو، جس مذہب کا بھی ماننے والا ہے، جس طبقے سے بھی انسان تعلق رکھتا ہے، تو کسی بھی طبقے کا ماننے والا انسان ہے تو اسے اس بات کا یقین ہے، کسی اور چیز سے تو وہ انکار کر سکتا ہے لیکن موت سے انکار نہیں کر سکتا ہے۔ ہر انسان کو، ہر جاندار کو موت آنی ہے، اور یہ ہمارے اور آپ کے نظروں کے سامنے، ہم اور آپ اس دنیا کے اندر نظارہ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے اب تک سینکڑوں لوگ اس دنیا کے اندر آئے اور سینکڑوں لوگ اس دنیا سے چل بسے۔ اس دنیا کے اندر ہمیشہ رہنے کے لیے کوئی انسان نہیں آیا، دنیا کا کوئی انسان نہیں ہے، یہاں تک کہ اس دنیا کے اندر سب سے مقرب اور سب سے اشرف انسان اگر کوئی ہے اور اگر کسی کو مانا جاتا ہے تو انبیاء علیہ السلام ہیں۔ تو نبی علیہ السلام ہیں، انہیں بھی موت واقع ہوئی۔ آج ہمارے درمیان تقریباً بے شمار نبی آئے لیکن کوئی نبی ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، یہاں تک کہ سب سے آخری نبی جس کے ہم اور آپ امتی کہلاتے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں بھی موت آئی، اپنے وقت کے اوپر انہیں بھی موت آئی، وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو،
دنیا کے اندر کوئی انسان، چاہے وہ عالم ہو، حافظ ہو، مفسر ہو، مفکر ہو، صلحاء ہو، ادبا ہو، جاہل حضرات ہو، مرد ہو، عورت ہو، کوئی اس دنیا کے اندر رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ ہر انسان کا وقت مقرر ہے، اپنے وقت پر اس دنیا کے اندر آیا، اور جب اس کا وقت ختم ہو جائے گا، اس کی زندگی کا وقت ختم ہو جائے گا، اس دنیا سے کوچ کر جائے گا، اسے موت آ جائے گی۔ دنیا کے اندر ہر انسان بسنے والا اس بات کا انکار نہیں کر سکتا ہے، لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ بات مسلم ہے، مستحکم ہے کہ ہمیں اس دنیا سے ختم ہو جانا ہے، ہمیں موت آ جائے گی۔ اس بات کا جب ہم اور آپ اقرار کرتے ہیں تو وہی ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جب ہمیں موت آ جائے گی، ہمیں اس دنیا کے اندر رہنا نہیں ہے، ہماری اصل زندگی اخروی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے۔ اس دنیا کے اندر ہم اور آپ جو آئے ہیں، یا ہمیں اور آپ کو جو اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے، وہ آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا گیا ہے، اور یہ بات بھی طے ہے کہ ہمیں اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے، ہماری موت آئے گی، ہم کو مرنا ہے، اور اس دنیا کے اندر جیسی ہم تیاری کریں گے، اسی کے حساب سے ہمیں کل آخرت کے دن ہمارا نامہ اعمال ملے گا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہمیں اور آپ کو آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے، تو ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے، ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ ہمارے دل و دماغ کے اندر یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ دنیا کا ہر انسان مر جائے گا لیکن ہمیں مرنا نہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ایسے لوگ بھی کہ جن کے دل کے اندر، دماغ کے اندر یہ تمنا، یہ آرزو، یہ خواہش ہوا کرتی تھی کہ ساری دنیا فنا ہو جائے گی، ہمیں مرنا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بھی موت دیا، مر گئے، اور عبرت ناک موت دیا ہے۔ ایک بچے کا واقعہ کتابوں کے اندر آتا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں سے سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ امی جان یہ بتائیے کہ میرے دادا جی کہاں ہیں؟ ماں نے جواب دیا کہ اسے موت آ گئی، مر گئے۔ پھر بچے نے سوال کیا کہ میری دادی جان کہاں ہیں؟ پھر وہی جواب ملا۔ پھر اپنے والد کے بارے میں سوال کیا، وہی جواب ملا۔ غرض کہ اپنے سارے رشتہ دار کے بارے میں اس بچے نے سوال کیا، اپنی ماں سے پوچھا کہ یہ سارے ہمارے رشتہ دار کہاں چلے گئے؟ بچے کو ایک ہی جواب ملا کہ اسے موت آ گئی، مر گئے۔ اب یہ بچہ گھبرا گیا کہ اس گھر کے اندر موت ہی ہے، چلو بھاگو، اس سے بھاگتے ہیں۔ بچہ اپنی عقل کے حساب سے اس نے یہ سوچا کہ اس گھر کے اندر جو بھی رہے گا اسے مرنا ہے، اس گھر سے اگر نکل جائیں گے تو ہم بچ جائیں گے۔ وہ بھاگتا ہوا چلا۔ جب وہ راستے کے اندر جا رہا تھا بھاگتے ہوئے، تو اس کے ہم عمر بچے کھیل رہے تھے، اور وہ مٹی سے کھیل رہے تھے، گرد و غبار سے کھیل رہے تھے۔ تو وہ جو چند بچے کھیل رہے تھے اس سے کتراتے ہوئے یہ بچہ گزرا کہ یہ گرد و غبار ہمارے بدن کے اوپر، ہمارے کپڑوں کے اوپر نہ پڑ جائے۔ تو وہ جو بچہ سب کھیل رہا تھا، اس بچے سے کہا کہ آج تم اس گرد و غبار کے ڈر سے کہ تمہارے کپڑے کے اوپر نہ پڑ جائے، تمہارے بدن کے اوپر نہ پڑ جائے، تم بھاگتے پھر رہے ہو، اس وقت کہاں بھاگ کر کے جاؤ گے کہ جب تمہیں موت آ جائے گی اور تمہارے بدن کے اوپر من دو من مٹیاں ڈالی جائے گی، اس وقت مٹی سے بھاگ کر کے کہاں جاؤ گے؟ اب یہ بچہ اور گھبرا گیا کہ میں اپنے گھر سے بھاگا اس لیے کہ میرے گھر کے اندر موت تھی، جب یہاں پہنچا تو یہاں بھی موت ہے، ہر طرف
موت ہی کا تذکرہ ہے۔ پھر وہ بچہ وہاں سے بھاگتا ہوا سوچا کہ اگر کہیں بھی جائیں گے تو موت ہی آئے گی، وہ جنگل کی طرف چل دیا۔ جب وہ جنگل کے اندر بیچ جنگل میں وہ پہنچتا ہے تو اس کے سامنے ہاتھی دکھائی دیتا ہے۔ اب یہ بچہ اور گھبرا جاتا ہے، اب موت میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اب یہ بچہ گھبراتا ہوا ادھر سے ادھر بھاگ رہا ہے، ہاتھی بھی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس جنگل کے اندر بھاگتے ہوئے ایک کوٹھری دیکھا، ایک مکان دیکھا، اور اس کے اوپر ایک تھوڑا سا گیٹ کھلا ہوا تھا۔ یہ بچہ اس کے اندر گھسنا چاہا اور گھس گیا۔ ہاتھی پیچھے سے اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ یہ اپنی جان بچانے کے لیے کہ ہمیں موت نہ آئے اس گھر کے اندر گھسا۔ ہاتھی بھی اس گیٹ کے اوپر آ گیا۔ جب بچہ اس گھر کے اندر گھستا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک کونے کے اوپر سانپ اپنا منہ کو پھاڑے ہوئے انتظار کر رہا ہے، دوسرے کونے کے اندر بچھو ڈسنے کے لیے تیار ہے۔ اب یہ بچہ اور گھبرا جاتا ہے کہ اب تو موت آ ہی گئی۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب بندہ اللہ کی طرف اپنا لو لگاتا ہے، اپنے رشتے کو اللہ سے مضبوط کرتا ہے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں۔ وہ فوراً بچہ سجدہ کے اندر گر گیا اور اللہ سے دعا کیا کہ اللہ اب تو موت آ گئی، اب تو ہمیں مرنا ہے، آپ کے سوا کوئی میرا مددگار نہیں۔ جب یہ بچہ اللہ کو پکارا، اپنے رب کو پکارا، اپنے رب کو یاد کیا، تو رب بھی اپنے بندے کی طرف توجہ کیا۔ سانپ اپنا راستہ اختیار کر لیا، اس گیٹ سے سانپ نکل گیا، اور بچھو بھی وہ راستہ اختیار کر کے ہاتھی کے سونڈ کے اندر ڈس دیا، جس سے بچھو بھی اپنا باہر آیا۔ ہاتھی کو بچھو کے ڈسنے کی وجہ سے ہاتھی کی بھی موت آ گئی اور اس بچے کی جان بچی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، دنیا کے اندر کوئی بھی انسان موت سے بھاگ نہیں سکتا ہے، موت سے کوئی انسان بھاگ نہیں سکتا ہے۔ ایک واقعہ اور لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ ایک شخص تھا جس نے اپنی زندگی کے اندر دنیا کے عیش و آرام کے جتنے اسباب ہو سکتے ہیں، جتنے مال و دولت ہو سکتے ہیں، سب کو اس نے جمع کیا اور ایک عالی شان بلڈنگ بنائی، عمارت بنایا، محل بنایا، جو اس کی شایان نشان ہو سکتا تھا اس نے اپنی پوری دولت اس کے اندر لگا دی۔ جب وہ عالی شان گھر تیار ہو گیا تو اس نے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خیش و اقارب کو دعوت دی، دسترخوان سجایا گیا، دنیا کی جتنی نعمت ہو سکتی تھی ساری نعمت اس دسترخوان کے اوپر بچھایا، اس دسترخوان کے اوپر سجایا گیا۔ سارے لوگ جو ان کے رشتہ دار، ان کے خیش و اقارب تھے، سب لوگ دسترخوان پر بیٹھ گئے، اور یہ تکبرانہ انداز کے اندر ایک تخت کے اوپر ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر کے بیٹھ گیا، اور اس محل کے 2 گیٹ تھے، دونوں گیٹ کے اوپر اپنے دربان کو متعین کر دیا۔ ادھر اس کے رشتہ دار جو خیش و اقارب تھے، ان کے چاہنے والے لوگ تھے جس کو اس نے اپنے دسترخوان کے اوپر دعوت دیا تھا، وہ لوگ دنیا کی نعمت کو کھا رہے تھے۔ ادھر ایک فقیر سادے لباس کے اندر آئے اور اس کے گیٹ کو اتنا زور سے دبایا کہ وہ جو اپنے تخت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اس کے تخت تک، اس کے کان تک یہ آواز گئی۔ دربان دوڑے اور پوچھا یہ تم نے حرکت کیوں کیا؟ تو اس فقیر نے یہ کہا کہ جاؤ تم اپنے آقا سے کہہ دو کہ تمہیں گیٹ کے اوپر بلایا جا رہا ہے۔ اس دربان نے کہا کہ تمہاری یہ حیثیت تو نہیں ہے، تم اس لائق تو نہیں ہیں، تمہارا لباس تو اس لائق نہیں ہے کہ میرے بادشاہ، میرے آقا تمہارے پاس چل کر کے آئے۔ لیکن کہا کہ ہاں چل کر کے آنا ہوگا، جاؤ تم پیغام سنا دو۔
یہ دربار پیغام سنانے کے لیے گیا تو اس شخص نے کہا کہ تم نے اس کو جرم کی سزا کیوں نہیں دیا؟ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ دوسری مرتبہ پھر اسے اس سے زیادہ بھیانک آواز کے اندر اس گیٹ کو پیٹا گیا، اور اس گیٹ کو پیٹنے کے بعد وہ فقیر جسے فقیر سمجھا جا رہا تھا وہ اس کے اندر داخل ہوا اور اس کے پاس پہنچا۔ جب اس کے پاس پہنچا تو یہ صاحب جو اپنی دولت کے اوپر فخر کرتے ہوئے، گھمنڈ کرتے ہوئے، اس نے یہ پوچھا کہ تمہاری یہ جرأت اور یہ ہمت کیسے ہوئی؟ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ کوئی فقیر نہیں تھا، یہ ملک الموت تھا۔ موت نے اس کی جان نکالنے کے لیے آیا تھا، اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے آیا تھا۔ اس نے کہا کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو تم نے اپنی شایان شان کے حساب سے تم نے جو دولت جمع کیا ہے، یہ ساری دولت ہمارے پاس جمع کر دو، میں تیری موت ہوں، میں تیری جان کو لینے کے لیے آیا ہوں، میں تیری روح کو قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جب اس کو اتنا یہ سنا تو وہ گھبرا گیا اور وہ لان و تان اپنے مال و دولت پر کرنے لگا کہ میں تیری وجہ سے، اپنی دولت کو یہ اپنے ذہن کے اندر کہہ رہا کہ میں تیری وجہ سے اپنے رب سے دور رہا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مال و دولت کو قوت گویائی عطا کیا، اور اس مال و دولت نے یہ کہا کہ تم مجھے کیوں لان و تان کر رہے ہو؟ مجھے لان تان کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم میری وجہ سے تم اپنے رب سے دور ہو گئے، بلکہ تم اپنی وجہ سے دور ہوئے ہو کہ تم نے مجھ کو استعمال ایسے جگہ پر کیا کہ جہاں تم بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس جا سکے، لیکن اگر تم مجھے ایسی جگہ پر اگر آپ استعمال کرتے جس سے تیرا رب خوش ہوتا، نیکی کے کام کے اندر اگر تم مجھے خرچ کیے ہوتے تو آج یہ نوبت نہیں آتی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پھر اسے موت آ گئی۔ تو دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں ہے جسے موت نہ آیا ہو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہم سبوں کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اور قیامت تک جتنے انسان آئیں گے سب کی صورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دکھایا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے یہ بھی دیکھا کہ ہر انسان کے دونوں آنکھ کے درمیان سب کی عمر لکھی ہوئی ہے، سب کی عمر لکھی ہوئی ہے۔ اس میں سے ایک شخص تھا جو بہت ہی خوبصورت تھا، بہت چمکدار تھا، اور اس کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ اس کی عمر بہت کم ہے، اس کی عمر کو بڑھا دیا جائے، اس کی عمر 60 سال بڑھا دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ میں نے اس کی عمر کو لکھ چکا ہوں، اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ میری عمر سے 60 سال اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا کہ یہ تمہارا معاملہ ہے، تم جانو اور وہ جانو۔ یہ بات ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر رہنے لگے، پھر جنت سے دنیا کے اندر آئے۔ جب دنیا کے اندر آئے تو اپنی عمر کو گنتے رہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی 940 سال عمر ہو گئی تو موت کا فرشتہ آ گیا روح قبض کرنے کے لیے۔ دنیا کے اندر جو بھی انسان ہے، چاہے وہ ولی ہو، اولیاء اللہ ہو، نبی ہو، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اسے موت آنی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے موت کا وقت آ گیا، فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آ گئے۔ تو انسان بھلکر ہوتا ہے، بھول جاتا ہے، اس کی یادداشت کمزور ہوتی ہے۔ عربی کا جملہ ہے الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، کہ انسان بھول اور چوک کا پتلا ہے، غلطی کر بیٹھتا ہے۔ فرشتے جب آئے روح کو قبض کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ ارے ابھی تو میری 60 سال کی عمر باقی ہے،
1000 کی عمر ہماری 1000 سال ہماری عمر ہے، اس میں سے تو ابھی 940 ہی سال ہوا ہے، 60 سال ابھی ہماری عمر باقی ہے۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ آپ نے اپنی عمر کے 60 سال اپنی اولاد حضرت داؤد علیہ السلام کو دیا تھا؟ اور یہ کہہ کر فرشتے نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح کو قبض کر لیا۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جب موت کا وقت آیا، فرشتے روح نکالنے کے لیے آئے تو جلیل القدر تھے، جوشیلے تھے، غصہ ور تھے۔ جب روح قبض کرنے کے لیے آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک تماچا مارے ملک الموت کو، ایسا تماچا مارا کہ اس ملک الموت کی ایک آنکھ خراب ہو گئی۔ یہ ملک الموت اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے شکایت لے کر کہ آپ اپنے ایسے بندے کے پاس بھیج دیے کہ ایسا تماچا مارا کہ میری آنکھ خراب ہو گئی، میری آنکھ پھوٹ گئی، میری آنکھ بہہ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی آنکھ کو ٹھیک کر دیا اور پھر دوبارہ بھیجا کہ جاؤ اس بندے سے یہ پوچھ کر کے آؤ کہ کیا وہ یہ دنیا کے اندر اور رہنا چاہتا ہے یا نہیں۔ چنانچہ ملک الموت آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور پوچھا کہ کیا دنیا کے اندر اور آپ رہنا چاہتے ہیں، کتنی عمر اور چاہتے ہیں، آپ کی عمر کو بڑھا دیا جائے گا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اگر 60 سال 70 سال 100 سال میری عمر بڑھا دی جائے گی، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا کہ پھر تو موت آنا ہی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، نبی جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا جوئی چاہتے ہیں۔ ہم سبوں کو بھی اللہ کی رضا جوئی حاصل کرنی چاہیے۔ کہا کہ جب 100 سال کے بعد جتنی عمر ہماری بڑھا دی جائے گی، پھر موت آنا ہی ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ ابھی ہماری روح کو قبض کر لیا جائے، اور روح کو قبض کر لیا گیا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ان سب واقعات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، اور ہم اور آپ اپنی نظروں کے سامنے یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر جو بھی انسان آیا ہے اسے موت آنی ہے، اسے مرنا ہے۔ لیکن مرنا ہے یہ بات طے ہو گئی ہے، لیکن بہتر انسان، خوش نصیب انسان وہ ہے، اچھا انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ یہ دنیا آخرت کی تیاری کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہمیں بھیجا ہے۔ ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے، موت کی تیاری کرنی ہے۔ تو ہم اور آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں مرنے کے بعد جو ہمارا نامہ اعمال ہمارے داہنے ہاتھ میں دیا جائے، ہمارے اچھے اعمال ہو، جب ہماری آخرت کے اندر آنکھ کھلے تو ہم اپنے اعمال کو دیکھ کر ہم خوش ہو، تو ہمیں ویسا عمل کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔